جس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندے کے اعمال کو دیکھ کر کے کہ وہ بندہ جو دن میں کھاتا تھا پیتا تھا، لیکن جب میرا فرمان ان کے سامنے گیا، میری بات ان تک پہنچی، تو میری رضا کے لیے اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا۔ جس وقت ہم نے کھانا سے منع کیا کھانا چھوڑ دیا، پینے سے منع کیا پینا چھوڑ دیا۔ ہم نے تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کے ذریعے بتایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں نے کیا۔ لہٰذا جب ہم اللہ کی فرمان پہ عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی میں کہ میرا بندہ میرے اعمال میرے بات پر عمل کر رہا ہے، میری فرمان پر عمل کر رہا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھا مذہب دین اسلام کو بنایا ہے، سب سے اچھی امتی محمد اللہ کے اپنے حبیب کے امتی کو بنایا ہے۔ لہٰذا فرمایا ہے لوگوں تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم غمگین نہ ہو، اگر دوسری قوم عید مناتی ہے تو ہم تمہیں بھی عید عطا فرماتے ہیں۔ جب تم روزہ مکمل کر لیا کرو تو اس کے دن تم عید منایا کرو۔ اس دن اس دن کو کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ اس دن تم ہمارے مہمان بنو گے، وہی تمہارے عید کا دن۔ اور یہ دن کب سے ہم عید منا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایام جاہلیت کے دنوں میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ان کی خوشی میں ہماری خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جب ہم اللہ سے خوش ہوتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر سب کچھ اٹھاتے ہیں، اور یہ عید کی نماز شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن غیروں کا خوشی یہ ہوتا ہے جس میں گناہ ہوتے ہیں، فضول کی باتیں ہوتی ہیں، شراب پیے جاتے ہیں، ناچ گانا گایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا مذہب ہمارا دین ہر چیز سے الگ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے قوم مسلم کے خاص کر کے ہمارے نوجوان بھائی غیروں کے طریقے اپناتے ہیں۔ جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوتی ہے ایسے چیز کی طرف جاتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ شراب چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن عید کا دن آتے ہی وہ شراب اڈے کی طرف چلے جاتے ہیں، جوئے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لہذا فلم دیکھنے والے فلم ہاں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لہذا ہمارا دین ہمارا مذہب یہ نہیں سکھایا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام بھی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایام جاہلیت کے دنوں میں یہ دن میں خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا خوشی منانا اور ہے، وہ تم جو خوشی منا رہے ہو اس میں غلط چیز بھی شامل ہے، اس میں غلط چیز بھی شامل ہے، گناہ کے کام بھی شامل ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بھی 2 دن خوشی کا عطا فرمایا ہے۔ یہ دن جس سال میں تم 2 دن عید مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، اس سے بہتر دن اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ لہٰذا تم ایام جاہلیت کے دن کو چھوڑ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے منتخب فرمایا ہے وہ دن میں خوشی مناؤ۔ جب وہ دن میں خوشی مناؤ گے تو تم سے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عید منانے کے لیے دی، اور آج کے دن میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، چلے جاؤ روئے زمین پر۔ روئے زمین پر جانے کے بعد ہر محلہ، ہر شہر اور ہر گلی میں کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ نماز ادا کرنے آ رہے ہیں ان سے کہو، ان کو خوشخبری دو، ان کو بخشش کا پیغام سناؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو اپنی خطا معاف کروا کر کے آنا، کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا مہمان بنایا ہے۔ اب اللہ کا مہمان جو بنے تو ان کی مہمان نوازی بھی انوکھی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ہر وہ چیز انتظام کرتے ہیں تاکہ مہمان ناراض نہ ہو، مہمان خوش ہو کر جائے، دل لگئی کے ساتھ کھانا کھائے، اچھے سے ملاقات کر کے جائے، ہر چیز کرتے ہیں۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہمان بنایا ہے، ہمیں روزہ رکھنے پر بہت ثواب ملتا ہے، بہت ثواب عطا کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 5 دن ایسے رکھے ہیں جس میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دے دیا ہے کہ اس دن میں اگر تم روزہ رکھو گے تو تجھے ثواب عطا نہیں کیا جائے گا بلکہ گناہ ملے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی پیدا فرماتا ہے۔ وہ 5 دنوں میں 4 دن تو وہ ہے جسے یوم التشریق کا دن یعنی بقرعید سے پہلے جس دن میں ہم ہر نماز کے بعد تکبیر کہتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتے ہیں۔ ہم قربانی ادا کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ گوشت کھائے، تاکہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیے ہیں ان کو صدقہ و خیرات کرے، غریبوں کا خیال رکھے، ان کو کھلائے، خود کھائے۔ لہٰذا اس دن اللہ نے فرمایا آج تم ہمارے مہمان ہو، آج روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تجھے روزے رکھنے پر ثواب ادا نہیں کیے جائیں گے بلکہ گناہ ادا کیا جائے گا، لہٰذا گناہ سے بچو اور آج ہم تمہارے مہمان نوازی کر رہے ہیں، ہمارے مہمان نوازی کو قبول کرو۔ اور آج عید کا دن، 4 دن وہ اور 5واں دن عید الفطر کا دن۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے سنو، پورے مہینے تم بھوکے رہے ہو، روزہ رکھے ہو، ہمارے فرمان پر عمل کیے ہو، لہٰذا آج عید کے دن میں تم روزہ مت رکھنا، آج تم ہمارے مہمان ہو، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، خوشی دلی کے ساتھ جاؤ اور حلال چیز کو کھاؤ اور اب خود بھی کھاؤ، اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھو، غریب کا بھی خیال رکھو، مسکین کا بھی خیال رکھو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، جو مساجد ہے اس میں بھی دو اور جو مدارس ہے اس میں بھی دو، یعنی دل کھول کر تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ اگر تم میری بارگاہ